تختی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما أدراك ما ليلة القدر۔ آپ نے کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ ليلة القدر خير من ألف شهر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ سلام هي حتى مطلع الفجر۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان کی نیکی کو اپنی زندگی میں لانا سال بھر کے لیے، زندگی بھر کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھیوں کی عزت افزائی کرنا، یہ ایک مقصد ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ٹیچرز کی حوصلہ افزائی کرنا جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں چیئرمین نوح خلیل پٹیل صاحب کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اساتذہ کے بارے میں سوچتے ہیں، ہماری ٹیم کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسکول کمیٹی کے ممبران جو یہاں پر سب نہیں ہیں، آئیں گے تھوڑی دیر بعد ایک میٹنگ اور ہے، تو اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ سپورٹ مستقبل میں ہمارے ساتھ میں انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اللہ حافظ۔ اس کے لیے وہ ضابطہ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بنایا ہے اس کے مطابق رمضان کو گزارنا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان کا وہ جو اللہ نے بتایا ہے جس طریقے سے گزارنا ہے، اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس میں یہ طریقہ بتایا سب سے پہلی بات کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ روزہ کیوں رکھنا ہے؟ اللہ نے اس کو بھی قرآن میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صرف اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، بلکہ آگے بتایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، اور کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ اس کا مقصد تقوی سے کیا مراد ہے، تقوی کا کیا مطلب ہے؟ آپ چھوٹے معصوم طلبہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ اس خوشی کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، جیسا کہ شبیر فاروقی سر نے اغراض و مقاصد اس اسکول کی بیان کی۔ خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ اس اسکول کو، اسکول کے چلانے والے کو قبول فرمائے اور اس کو ترقیات سے نوازے، اور بڑی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ارادے کو جو ارادہ سر رکھتے ہیں، ایک پوری ٹیم رکھتی ہے، اس کو اللہ قبول کرے اور خوب ترقیات سے نوازے۔ میں نے دیکھا آپ کے پروگرام کو سنا، اس سے پہلے جو طلبہ نے تقریر پیش کی پورے رمضان کے خلاصے کو بیان کرا۔ ایک معصوم طالب علم کو جب سر نے یہ بتایا کہ وہ روزہ رکھا، اس کے روزہ رکھنے کی عمر تھی، یہ کیا بات ہے؟ یہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، کہ معصوم جس کو کچھ خبر نہیں، اس پر فرض نہیں، یہ نونہال ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اور آج انقلاب کے ذمہ داران، دوسرے اخبار کے ذمہ داران بیٹھے ہیں، وہ تو کالم بھی نکالا کرتے ہیں معصوم اور بندے معصوم روزے دار۔ ماشاء اللہ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ترقیات سے نوازے ان کو، اور اس خدمت کو قبول کرے، اس کا صلہ اور اس کا اجر اللہ خود دے سکتا ہے، اور وہ قیامت کے دن دے گا انشاءاللہ۔ اس سے روزے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ روزے جو اصل مقصد ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کیسے حاصل ہوگا، تقویٰ کا مقصد کیا ہے؟ میں تقریر کرتا ہوں جلسوں میں تو دوسرا انداز ہوتا ہے، میں چونکہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، میں آپ سے مذاکرہ کرتا ہوں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بہت سادے انداز میں۔ تو تقویٰ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر اتر جائے، ایک مقصد۔
دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اور اس کی شناخت. جب اللہ کی پہچان ہو جائے گی، اللہ کا تقویٰ ہمارے دل کے اندر اتر جائے گا، تو ہم سارے منکرات سے، جتنی وہ گناہ کی چیزیں ہیں، گناہ کے کام ہیں، اس سے خود بخود بچنے لگے. جب اللہ کی معرفت ہو جائے گی تو پتہ ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہر وقت دیکھتا ہے. اللہ کی خاص صفت یہ ہے هو الحج القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی، ہر وقت ہم پر نظر رکھتا ہے. وہ ہمارے شہر سے زیادہ قریب ہے. جب ایک ایمان والے کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے، ایک ایمان والے کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے. جب یہ سمجھ لے گا کہ اللہ ہر وقت دیکھتا ہے، تو کوئی ایسا بدبخت ہوگا جو اللہ کو حاضر و ناظر بھی سمجھے، وہ سمجھے کہ دیکھ رہا ہے اور وہ کوئی گناہ نہیں. کسی کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہو سکتا. اصل روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کا ڈر پیدا ہو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم طلبہ سے چاہتے ہیں توجہ کے ساتھ میرے معصوم سنو کہ اس کے باوجود ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. ہم